الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا. تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے، کرتی نہیں غیرت تیری شرکت کو گوارا. قابل سب تعظیم علماء کرام، مہمانان عظام اور ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس پرکیف، پر رونق اور عظیم الشان بزم میں چند معروضات سخن پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور جو موضوع میری گفتگو کی زیب و زینت ہے وہ معبود برحق کی وحدانیت ہے. گرامی قدر سامعین، یہ وہ عظیم الشان موضوع ہے جس کی خاطر کائنات عالم کو وجود بخشا گیا. یہ وہ عظیم الشان موضوع ہے جس کی خاطر ہر ذرہ خاک کو سجایا گیا. یہ وہ عظیم الشان موضوع ہے جس کی خاطر 4 کتابوں کا علم نورانی اتارا گیا. یہ وہ عظیم الشان موضوع ہے جس کی خاطر انبیاء علیہم السلام کو مشکلات سے دوچار کیا گیا. یہ وہ عظیم الشان موضوع ہے جس کی خاطر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجایا گیا. مجھے وہ منظر بھی یاد آتا ہے جب وہ امام الانبیاء کوہ صفا کی چوٹی پر جلوہ افروز ہو کر اپنی ذات کے متعلق استفسار فرماتے ہیں، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا. تو پورا مکہ تڑپ کر کہتا ہے جربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا. تو پورا مکہ آپ کے حسنات کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جب میرے آقا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدائے حق بلند کر کے اس معبود برحق کی وحدانیت کا اعلان فرماتے ہیں تو پورا مکہ آپ کا مخالف ہو جاتا ہے. آپ کی ذات عالی پر پتھروں کی بوچھار کر دی جاتی ہے، آپ کی ذات عالی کو خون میں نہلا دیا جاتا ہے، اور جس ذات عالی کی وحدانیت کی خاطر اس محمد عربی کو خون میں نہلایا جاتا ہے، اس رب ذوالجلال کی وحدانیت کے لیے میرا تخیل یوں بول اٹھتا ہے جہاں پر بھی نظر پڑی پایا وہاں خدا ہے. جہاں پر بھی نظر پڑی پایا وہاں خدا ہے. اس کی ذات و ہستی سارے علم سے جدا ہے. ذات اس کی حق ہے، ذات اس کی صمد ہے. کون ہم سر آج تک اس ذات کا ہوا. گرامی قدر سامعین، اس معبود برحق کی وحدانیت ہستی کائنات کا بنیادی عنصر نظر آتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی اور ہر رسول کی دعوت کا محور و مدار اسی معبود برحق کی وحدانیت نظر آتی ہے کہ جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے اسی معبود برحق کی وحدانیت کی یوں دعوت دیتے ہیں اللہ تعبدوا الا اللہ. اور جناب ہود علیہ السلام اس رب ذوالجلال کی وحدانیت کی یوں دعوت دیتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اور جناب ابراہیم خلیل اللہ آتش نمرود کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے باوجود اس رب ذوالجلال کی وحدانیت کا یوں ڈنکا بجاتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. اور موسیٰ کلیم اللہ دربار فرعون میں جا کر اس رب ذوالجلال کی وحدانیت کا یوں اعلان فرماتے ہیں ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اور آخر میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس رب ذوالجلال کی اس یکتا الہ کی اس نرال خدا کی وحدانیت کا
یوں اعلان فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، کہ ہر نبی کی نبوت، ہر رسول کی رسالت انسانیت کو یہ سبق سکھلاتی ہے، اگر انسانیت کو کوئی عروج ملتا ہے، اگر انسانیت کو کوئی مقام ملتا ہے تو وہ معبود برحق کی وحدانیت کے اکرام سے، انعام سے ملتا ہے۔ لیکن آج کچھ ایسے بھی مسلمان ہیں جو توحید باری تعالیٰ میں انبیاء اور اولیاء کو بھی شریک کرتے ہیں، نبی کے مختار کل ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا اور حاجت رواں جانتے ہیں، عبد القادر جیلانی کو اولاد دینے والا اور بگڑی بنانے والا جانتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے، انبیاء علیہ السلام کے مشن کے خلاف ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عقائد کے خلاف ہے۔ عزیز دوستو، اگر کوئی یہ کہہ کر دھوکہ دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل ماننے میں مزید نبوت کی شان بڑھتی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا سمجھنے میں، اولیاء اللہ سے مرادیں مانگنے میں، توحید میں کوئی حرج نہیں ہوتا، بلکہ یہ ساری چیزیں تقرب الی اللہ کے درجے میں ہیں، تو یاد رکھیے یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں بلکہ یہی جواب کل کفار مکہ کا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، لہذا غور کرو کل کے مشرک اور آج کے اس عقیدہ رکھنے والے مسلمان میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ اسی فرق کو بتانے کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے، اسی فرق کو بتانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف اٹھائی، اسی فرق کو سمجھانے کے لیے صحابہ آگ میں لیٹ گئے، اسی فرق کو بتانے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے انگارے کو ہی بستر بنا لیا اور بہتی دنیا تک کے لیے ایک سبق دے دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مختار کل نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، اور ربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیارہ، کہ پوری دھرتی پر زمین و آسمان کے اندر کسی کو کوئی اختیار نہیں، اگر اختیار ہے تو اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ اگر کوئی دوسرا اولاد دینے والا ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 9 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں رہی، تمنا بھی کرتی رہی، لیکن نہ بیٹا ملا نہ بیٹی ملی۔ اولاد دینے کی طاقت و قوت اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تسلی دیتے ہیں، اے عائشہ اولاد دینا ہمارا کام نہیں بلکہ اللہ کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بیٹا مانگنا ہوا تو اللہ سے مانگا ربی ہب لی من الصالحین، حضرت زکریا علیہ السلام کو مانگنا ہوا تو اللہ سے مانگا ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ سارے اللہ کے محتاج ہے، نبی اللہ کا محتاج ہے، ولی اللہ کا محتاج ہے، کتب اللہ کا محتاج ہے، امام اللہ کا محتاج ہے، ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے۔ الغرض کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خالق کائنات کی وحدانیت ہر چیز کے وجود و بقا کا پہلا مقتضا نظر آتا ہے۔ کہ علامہ راضی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں فلا حکم الا اللہ ولا رجوع فی الدارین الا للہ، کہ یہ کائنات اپنی رونق اپنی زینت سے اس وقت تک روشن اور مزین ہے۔ صاحب روح المعانی علامہ آلوسی فرماتے ہیں وَلَهُ تَعَالَى خَاصَّةُ جَمِيعِ الْمَخْلُقَاتِ خَلْقًا وَمِلْكًا وَتَدْبِيرًا وَتَصَرُّفًا وَإِحْيَاءً وَإِمَاتَةً وَتَعْذِيبًا وَإِثَابَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدٍ ذَلِكَ وَاسْتِقْلَالًا وَاسْتِتْبَاعًا، کہ معلوم ہو گیا اس معبود برحق کی وحدانیت کا انکار کرنے والا نیست و نابود ہو جاتا ہے اور اس معبود برحق کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا کامیاب ہو جاتا ہے۔ میں انہی چند کلموں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔